قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مال و زر نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑیں گے، قبر میں کیڑے بدن کو کھائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک بال تک جھڑ جائے گا، ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، کھال اتر کر قبر میں رہ جائے گی۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا۔ That is ground reality۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے، آپ جنازے دیکھتے ہیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، ہم نماز جنازہ پڑھتے گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، یہ راتوں رات پڑا صبح اٹھائی نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، جوان طالب العلم میں اپنی جان لے لی، اسٹوڈنٹ نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، خودکشی کر کے لڑکی مر گئی بدنامی کے خوف سے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، یہ زمینی حقائق پر مبنی بات نہیں کر رہا میں۔ نوجوان گاڑی میں جا رہے تھے، آگ لگ گئی، سارے کے سارے جھلس کے مر گئے، کیا یہ زمینی حقائق کی بات نہیں کی جا رہی؟ کیا کورونا کے ذریعے جو لاکھوں لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ اچانک گھبراہٹ شروع ہوئی، پھیپھڑے کام کرنا بند ہو گئے، سانس لینا مشکل ہو گیا، اب سارا آگے کا یاد آ رہا ہے مگر کیا کچھ ہو نہیں پا رہا، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کس طرح لوگ دنیا سے دھرا در جا رہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر اور اٹھتے جا رہے ہیں برابر، جب یہ منظر ہے تیرے پیش نظر، تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کہاں ہیں یہ سارے ہمارے آگے پیچھے کے لوگ؟ نوجوان ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، بچے ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، کہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے سیلفی بناتے بناتے کھائی سے گر گیا، سیلفی تھی بناتے بناتے ٹرین میں آ گیا، سیلفی بناتے بناتے کیا ہو گیا، بڑے نامور لوگ کہاں کے کہاں چلے گئے، نشان مٹ گئے، نام مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، انہیں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، ان کی اولادیں ان کے قبروں کے پتے بھول گئی، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، یہ آنکھوں سے نظر آنے والی باتیں ہیں، یہ فرضی اطلاعات نہیں ہے، یہ انفارمیشنز نہیں ہیں، یہ کنفرمیشنز ہیں۔ غور کریں، آج جمع ہوئے ہم، اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی ہم پر کہ ہمیں جمع ہونا نصیب ہوا، غور و خوض کرنا نصیب ہوا، اعمال کا جائزہ لینا نصیب ہوا۔ فرمایا گیا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا حساب کر لو، اکاؤنٹیبلٹی کر لو۔ Today is the day of action, not accountability, and tomorrow is the day of accountability, not action۔ یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا، کل ہم سے حساب مانگا جائے گا، کل ہم سے حساب لیا جائے گا، کل ہم سے ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ہمیں کہا جائے گا اس کو پڑھو، ہم کیا پڑھیں گے؟ آج جائزہ لینا ہے، آج غور کرنا ہے، سوچنا ہے، کل کی فکر کرنی ہے۔ بھائی کل کا سوچو، میں کل ہی کی بات کر رہا ہوں، ریئلٹی کی بات کرو، میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں، کچھ عقل کی بات کرو، میں عقل کی بات کر رہا ہوں کہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بارے میں سوچتا ہے،
قبر کے بارے میں سوچتا ہے، قیامت کے بارے میں سوچتا ہے، قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جب میں میزان عمل پر کھڑا کیا جاؤں گا اور میرے نامہ عمل کو تولا جائے گا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ سوچے گا کہ جب پل صراط پر میں حاضر ہوں گا اور جب لوگ کٹ کٹ کر پل سے گر رہے ہوں گے، مجرموں کو کاٹ کاٹ کے پل سے گرایا جا رہا ہوگا، اس وقت میں پل صراط پر پاؤں کیسے رکھوں گا، میں کس طرح پل صراط پار کر سکوں گا. یہ سوچنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا. جی ہاں، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، پل صراط. ہم سب کو پل صراط سے گزرنا ہے. سوچنے کی بات ہے میرا کیا بنے گا. جبرائیل علیہ السلام روئیں، میکائیل علیہ السلام روئیں. آپ کے میرے آقا، جبرائیل کے آقا، میکائیل کے آقا، امام الانبیاء، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خوف سے روئے. آپ استغفار کریں، امت کی تعلیم کے لیے 70 بار 100 بار استغفار کریں، طویل طویل قیام کرے، پاؤں مبارک میں ورم پڑ جائے، اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرے. اعلیٰ حضرت لکھتے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اتنا روئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کی محبت میں. ابراہیم علیہ السلام روئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام روئے، حضرت زکریا علیہ السلام روئے، حضرت نوح علیہ السلام روئے، حضرت آدم علیہ السلام روئے. اللہ کے مبارک پیارے پیارے نبی، انبیاء کرام، انبیاء و رسول اللہ کے حضور گریہ کرے، روئے، آنسو بہائے. صحابہ کرام روئے، صدیق اکبر روئے، عمر فاروق روئے، عثمان غنی روئے، مولا علی روئے رضی اللہ تعالی عنہما رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صحابہ کرام روئے، وہ صحابہ بھی روئے جنہیں آقا نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے. قطعی جنتی روئے، جنتی صحابہ روئے. ہم نہ روئے؟ ہم نہ غور کریں؟ وہ خدا کے خوف سے روئیں، اللہ کی خفیہ تدبیر کو یاد کر کے روئیں. کاش کہ میں پتا ہوتا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کاش کہ میں ہوتا ہی نہیں. کیسے کیسے ان کے ارشادات ملتے، سب روئے. یہ روزہ رکھنے والے روئے، یہ قیام راتوں کو قیام کرنے والے روئے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے روئے. اللہ کے نیک بندے روئے، خوف خدا سے روئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روئے، اس کی ناراضی کے خوف سے روئے، اس کی خفیہ تدبیر کو یاد کر کے روئے. ہم نہ روئے؟ ان کے دل کانپے، ہمارے دلوں پر اثر ہی نہ پڑے. میرے غوث پاک روئے، میرے غریب نواز روئے، میرے اعلیٰ حضرت روئے، اللہ کے نیک بندے روئے. یہ سب روئے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روئی، صحابیات روئی، خوف خدا سے روئی، محبت الہی میں روئی، اللہ کی ناراضی خوف سے روئی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روئی. یہ صحابہ، یہ صحابیات، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں. مگر یہ روئیں، یہ گریہ کرے. امت کی تعلیم ہے، ان کی عاجزیاں ہیں، ان کی انکساریاں ہیں، ان کی یہ اللہ سے محبتیں ہیں. یہ روئے، مگر ہم نہ روئے، ہم پر کوئی اثر نہ پڑے. یہ جو سیاہی دھوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم عامر بن عبداللہ کے پاس حاضر ہوئے. روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی.
ہم نے سبب گریہ یعنی رونے کی وجہ پوچھی. فرمانے لگے مجھے اس طویل ترین رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے. یعنی میں قبر کی رات کے ہوش ربا تصور نے مجھے تڑپا کر رکھا. قبر کی رات کے ہوش ربا تصور نے مجھے تڑپا کر رکھا ہے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوائلی فرماتے ہیں وہ شخص کہ موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحین امتحان لینے والے، قیامت جس کی وعدہ گاہ، اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو. اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے. وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے. اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے. کیونکہ مقولہ ہے یعنی کہا گیا ہے، یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے. بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کثرت سے یاد کرتے، بلکہ بسا اوقات ان پر موت اور قبر و حشر کی اس فکر و خوف کا ایسا غلبہ ہوتا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. حضرت سیدنا یزید قاشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے کیا حال ہے، تو فرمایا کرتے موت جس کا موعید یعنی وعدے کا وقت، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ، قبر جس کا گھر، کیڑے جس کے انیس، اور اسی کے ساتھ اسے بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیا ہوگا. یہ فرما کر آپ رقت طاری ہو جاتی، حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. اسی طرح سیدنا امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ علماء تھے، یہ مفتی تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے، علماء کاملین تھے، علماء ربانیین تھے. یہ قائم اللیل تھے، صائم الدہر تھے، راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے. یہ سچ بولنے والے، یہ ایماندار، امانت دار، نمازی، تہجد گزار، عبادت گزار، ان میں کئی قرآن کے حافظ، کیسے کیسے اعلیٰ منصب اور مرتبے پر فائز اولیاء کرام کہ کیسے کیسے یہ گروہ میں شامل ہوا کرتے تھے، مگر رویا کرتے تھے. قیامت کو یاد کر کے روتے تھے، قبر کو یاد کر کے روتے تھے، اللہ کی خفیہ تدبیر کو یاد کر کے روتے تھے کہ میرا کیا بنے گا. ہم روتے ہی تو نہیں ہیں. لوگ کہتے ڈرانے کی باتیں نہ کرو. ارے بھائی ڈرتے ہی تو نہیں ہے. ارے ڈر رہے ہوتے تو کیا یہ حال ہوتا ہمارا؟ ڈرتے ہی تو نہیں ہے بھائی، ڈراؤ نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نذیر ہے، ڈرانے والے. اور آج جب کرپشن بڑھ جائے، ایک عقل کی بات بھی تو سمجھو نا، جب کرپشن بڑھے، جرائم بڑھتے ہیں، قانون حرکت میں آتا ہے. شرابی بڑھ رہے ہیں، جواری بڑھ رہے ہیں، بے نمازی بڑھ رہے ہیں، چوری بڑھ رہی ہے، قتل و غارت گیری بڑھ رہی ہے، بددیانتی بڑھ رہی ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے، بدفعلی بڑھ رہی ہے، بچیوں کے ساتھ گندے کیسز بڑھ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ گندے کیسز بڑھ رہے ہیں، بلیک میلنگ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ناجائز فیشن پر مسلمان اترا ہوا ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، شرم و حیا گویا کہ اٹھتی چلی جا رہی ہے. ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا دیے گئے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں،
بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، باپ بیٹوں کا قتل کر رہا ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ تو ڈرانے کی باتیں نہ کرو۔ اور بھائی اب بھی ڈرنے کی باتیں نہ کی جائے تو کب کی جائیں؟ ڈر و خوف گویا کہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ جب اتنے میرے کہ کروڑا دیگر چیزیں بڑھتی کیسا ڈرایا جاتا ہے؟ تو کوئی نہیں کہتا بھائی ڈرانے کی باتیں نہیں کرو۔ بھائی چیز بڑھ رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، جرم بڑھ رہے ہیں، کرائم بڑھ رہے ہیں، کرپشن بڑھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، نمازی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بازاروں میں مختلف جگہ بددیانتیاں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کا ڈر بیان نہ کیا جائے، رونے کی بات بیان نہ کی جائے، قبر و حشر کی باتیں بیان نہ کی جائے، قبر و حشر میں مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کیا بیان نہ کیا جائے، اور ہم ڈرے بھی نہ۔ ہمیں تو ڈرنا ہے۔ یہ تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو نیک تھے، وہ ڈرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہو جانا لکھ دیا ہے۔ عین قریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے، اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مکین جن پر رشک کیا جاتا ہے، بعجلت تمام یعنی جل تر رخصت ہو جائیں گے۔ بس اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں سے عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر لو۔ بس بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔